تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موبائل لوگ استعمال کرتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، 8-8 10-10 ہزار روپے کا موبائل لیتے ہیں۔ اب موبائل بھی ہے، سی ڈی پلیئر بھی ہے، ٹی وی بھی ہے۔ اب یہ جو ٹی وی ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس ٹی وی نے جو ہے وہ ہنگام مچا رکھا ہے پوری دنیا میں۔ بہرحال ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو موقف حضور تاج الشریعہ کا ہے وہی موقف ہمارا بھی ہے، الحمدللہ اسی مسلک پر، اسی موقف پر ہے۔ مگر چونکہ مسئلہ شرعی ہے، محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے یہ مسئلہ بتایا، سی ڈی پلیئر، ٹی وی، بائک، موبائل، اگر ان سب کو جمع کر کے اور آپ رقم جوڑیں اور 15,000 یا اس سے اوپر جاتی ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی ہوگی آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے، بہت آسان زبان میں فقہا کے اور درس و تدریس جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے حاجت اصلیہ کی تعریف، اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، دوبھر ہو جائے، اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ تو اب موبائل کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، موبائل حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، بائک حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، فریج حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، سی ڈی پلیئر حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو جوڑ کر اگر نصاب سے اوپر جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، جو اس کا مالک ہوگا اس کے نام سے اس کو قربانی دینی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ ہم 15-20 ہزار روپے کے مالک ہوئے تو بچڑا تو 10,000 سے کم کا صحیح سے نہیں ملتا۔ بچڑا اچھا لینا ہو تو کم سے کم 7-8 ہزار کا تو ملے گا، 20,000 ہے۔ اب اس میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں ٹی وی ہے، سی ڈی پلیئر ہے، زیورات ہے، یہ ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تب بچڑا لائیں کیسے لائیں؟ تو آپ گھبرائیں نہیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آدمی جو سب کا مالک ہے تو اس کی قربانی اگر وہ کر دے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ لے لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنی دعوت اسلامی میں آ کر کے حصہ لے لیں، میں یہ اعلان کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں اور دو ٹوک جو کہنا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 7 لوگ جمع ہو کر ایک بچڑا خرید لیں اور جو آئے وہ جو برابر پیسے اپنے حصے پر بانٹ لیں۔ پھر اس کو جو ذبح کریں تو اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کا جو الاد آتی ہے یعنی کلیجی، پھیپڑا اور زبان، کلا، جو چیزیں ہیں تو ان سب کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اس کی رگوں کا بھی یہی حکم ہے، اس کی رگیں بھی برابر تقسیم کرنی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مجھے کم مل گیا تو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ برابر کی جو تقسیم ہے یہ حق شرع ہے، یہ شریعت کا حق ہے، اور شریعت کا حق معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ میرا حق کسی پر ہو میں معاف کر دوں، لیکن حق شرع معاف نہیں ہو سکتا۔ حق شرع مطلب کیا؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے مجھے کسی نے قتل کر دیا، اللہ کرے ایسا ہو کہ دین کی راہ میں شہادت ہو جائے، تو اب اس نے مجھے قتل کیا تو وہ میرا قاتل، میرا مجرم نہیں ہے، اب وہ میرے وارثوں کا مجرم ہے۔ تو میں اپنے وارثوں کو یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے قاتل کو آپ معاف کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ یہ قتل کے بعد حق شرع اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا، وارثوں کو، تو حق شرع معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے، مجھے معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تو جب حق نہیں تو میں معاف بھی نہیں کر سکتے، وہ وارثین کا حق ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے اندر جو وہ ہوتے ہیں گوشت اور وہ سب ہوتا ہے وہ برابر تقسیم ہوگا، کہ ایک دوسرے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ لینے والا بھی گنہگار ہوگا، کم لینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ کم لینے والا گنہگار اس لیے ہوا کہ اس نے حق شرع میں جو ہے وہ دخل اندازی کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قربانی کا جو چرم ہوتا ہے، اس کی رسی، اس کا سہرا،
اور بھی جو اس کے جو بھی پہناتے اس کو خوبصورتی کے لیے ہار وغیرہ گہنے وغیرہ جو پہناتے ہیں، حکم یہ ہے رسی بھی، شرم بھی اور گہنے بھی غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے یا وہاں دیا جائے جس سے نیک کام ہوتا ہو۔ شرم جو ہے ہر جائز اور نیک کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ شرم قربانی سنی دعوت اسلامی کو دیں۔ یہ اپیل میں خاص طور پہ کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سنجیدگی سے سنیں کہ سنی دعوت اسلامی صرف اجتماعات نہیں کرتی، ہم تحدیث نعمت کے لیے بات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، نہ داد و تحسین کے اصول کے لیے، بس اللہ قبول فرما لے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس وقت سنی دعوت اسلامی جتنے شعبہ جات چلا رہی ہے، فی الحال شہر مالیگاؤں میں کسی کے پاس اتنے شعبہ جات نہیں ہیں، اور یہ سرکار کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ سنی دعوت اسلامی میں شعبہ دعوت و ارشاد، جس سے دعوت و تبلیغ کا کام عام ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شعبہ مدارس، جس میں کم و بیش 50 مدرسے چلتے ہیں اور اس کی جو ہے لگ بھگ 73 شفٹیں ہیں، اور بھی کچھ شاید بڑی ہے لیکن میرے علم میں شاید اتنی ہی ہے، وہ بڑھے گی لیکن گھٹے گی نہیں، احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں 73 شفٹوں میں 73 مدرسین کی پگار دینی ہوتی ہے، اور ہر مدرس کو میرے خیال سے شاید ایک مدرس کو 150 روپیہ دیتے ہیں۔ اب جی ایک شفٹ کا 150 روپیہ دیتے ہیں، 73 مدرسین کو اس طرح 150 ہر ہفتہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کا خرچ کتنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شعبے کے ساتھ ساتھ تربیتی سینٹر ہے، جس میں قرب و جوار کے لوگوں کو لا کر کے جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے، اور اس میں تقریباً 20 لوگوں کا ٹارگٹ ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ 20 سے تجاوز ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی چھٹیوں کا پیریڈ نہیں چل رہا ہے، ابھی تہوار وغیرہ مصروفیت ہے، تو ابھی بچے 8 یا 10 کی تعداد میں ہیں، اور اتنی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قیام و طعام کا انتظام سنی دعوت اسلامی یعنی آپ کی طرف سے رہتا ہے، آپ لوگ سنی دعوت اسلامی کے ممبر ہو، کارکن ہو، آپ کی طرف سے رہتا ہے۔ اب اس کے بعد صرف یہی نہیں، انشاءاللہ بقرعید سے پہلے سنی دعوت اسلامی